السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں اسلامی تاریخ کے موضوع پر کچھ عنوان لے کر کے۔ حضرت آدم علیہ السلام آپ سب جانتے ہیں کہ اس دنیا کے سب سے پہلے انسان ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک مٹی کے پتلے سے بنایا، پھر اس کے اندر جان پھونکی اور وہ انسان کی شکل اختیار کر لیے۔ تو سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ تو انہی کے بیٹے قابیل اور حابیل کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر بھی ان کا تذکرہ آیا ہے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، اور ان کے ہاتھوں ایسا کام ہوا کہ دنیا کے اندر سب سے پہلا قتل جو ہوا وہ انہی دونوں بھائیوں کے درمیان ہوا۔ تو اس کی کیا تاریخ ہے اور یہ نوبت کیوں آئی، اور پھر ان کو قتل کرنے کے بعد پھر کیا کیا گیا ان کے ساتھ، ایک بھائی نے دوسرے بھائی کے ساتھ کیا کیا، وہ آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ قابیل اور حابیل حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے۔ ان دونوں کے درمیان ایک بات کو لے کر جھگڑا ہو گیا، تو جھگڑے میں اتنے آگے بڑھ گئے اس جھگڑے کی وجہ سے کہ قابیل نے حابیل کو قتل کر ڈالا۔ صرف اس جھگڑے کے بنیاد پر قابیل نے حابیل کو قتل کر ڈالا، اور زمین پر، اس روئے زمین پر، اس دھرتی پر یہ سب سے پہلی موت تھی۔ اور اس بارے میں ابھی تک حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں کوئی حکم نہیں ملا تھا۔ حکم نہیں ملا تھا کیا کہ انسان کو مرنے کے بعد اس کا کیا کیا جائے۔ جیسے ہم اور آپ کے یہاں ہمارے سماج میں اگر کوئی انتقال کر جائے تو ہم اس کے نہلانے، کفنانے اور تجہیز و تکفین کا انتظام کرتے ہیں، ایک رواج، اور یہ اسلامی طریقہ کار ہے جو شریعت محمدی میں ہے۔ چونکہ وہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے اور ان کے دو بیٹے، اور زمین پر یہ پہلا قتل تھا، تو جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو ابھی شریعت کے اندر حکم نہیں نازل ہوا تھا کہ اس کے ساتھ کیا کیا جائے، اب اس کو کیا کیا جائے، یہ تو مر چکا ہے۔ چنانچہ اس لیے قابیل وہ بہت پریشان تھا کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیا کرے، اس کے ساتھ گھر میں رکھے کیا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بھائی کو ایک کوے کے ذریعے قرآن کریم کے اندر آیا، الغراب کا لفظ آیا، کوا سوءۃ اخیہ، ایک کوے کے ذریعے اس کو دفن کرنے کا طریقہ سکھلایا۔ یہ دیکھ کر قابیل کہنے لگا کہ ہائے افسوس، میں اتنا گیا گزرا ہوں کہ اس کوے جیسا بھی نہ بن سکا۔ کہ کوے کو معلوم ہے کہ ایک حیوانات کو جو بھی جاندار چیز ہو، اس کو مرنے کے بعد جو ہے ہم کہاں جائیں، اس کو کیا کیا جائے اس کے ساتھ، اور میں تو ایک انسان ہوں جو کہ اشرف المخلوقات ہے، تو اس کوے کے جیسا بھی نہ بن سکا۔ پھر اس نے اپنے بھائی کو، کوے نے کہ زمین پر اپنے چونچ سے کھودا، پھر اس میں اس طریقے سے کسی چیز کو لا کر کے رکھا، تو قابیل سمجھ گیا کہ اس کو جو ہے زمین میں دفنایا جائے گا۔ اپنے بھائی کو دفن کر دیا، اور یہیں سے دفن کرنے کا طریقہ چلا آ رہا ہے۔ تو بتانا یہ مقصد ہے کہ زمین کے اندر یہ پہلا قتل تھا، اور اس کے بعد یہ پہلا دفنانے کا طریقہ تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کوے کے ذریعے قابیل کو بتلایا کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کی تجہیز و تکفین ہوتی ہے، اور اسے زمین کے اندر یعنی ہمارے پاس واپس لوٹا دیا جاتا ہے۔ لہذا انہوں نے بھی قبر نما کھود کر کے اپنے بھائی کو اس میں ڈال دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قابیل کے متعلق فرمایا کہ دنیا میں جب بھی کوئی شخص ظلماً قتل کیا جاتا ہے، کسی پر ظلم کر کے قتل کر دیا جائے، تو اس کا گناہ تو اسے ہوتا ہی ہے جس نے قتل کیا ہے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کو بھی ضرور ملتا ہے۔ یعنی کوئی بھی شخص اگر قتل کر دیا جائے ظلماً، وہ اس کا حقدار نہ ہو، ناحق قتل کر دیا جائے، تو اس کا گناہ تو قتل کرنے والوں کو بھی ملے گا، اور رہتی دنیا قیامت تک جو ہے قابیل کو بھی ضرور ملتا ہے۔ اس سے ہمیں اور آپ کو
یہ سبق ملتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جو سب سے پہلے نبی ہیں، لیکن ان کے بیٹے حضرت قابیل اور حابیل، لیکن انہوں نے دین کے مطابق، شریعت کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزاری، تو گناہ کے اندر ملوث ہوئے اور ایسے ناحق کاموں کے اندر ملوث ہوئے کہ رہتی دنیا تک جو ہے جنہوں نے قتل کیا تھا، جب بھی کوئی قتل ہوگا اس دنیا کے اندر ناحق، تو پھر جو ہے اس کا گناہ اس کو ضرور ملے گا۔ تو ہمیں اس بات سے سبق لینی چاہیے کہ ہم اپنے خاندان پر ناز نہ کریں، ہم اپنے باپ دادا کے جاگیر پر ناز نہ کریں کہ ہم یہ ہیں وہ ہیں۔ اللہ کے نزدیک وہی سب سے بڑا ہے جو اللہ کے حکم کو اور شریعت کے احکام کو مانے، اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل اور حابیل، جو کہ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی اس دنیا کے ہیں، لیکن جب انہوں نے بھی غلطی کی تو ان کو بھی اس کی سزا بھگتنی پڑی۔ دنیا میں یہ پہلا شخص ہے جس نے ظالمانہ قتل کی ابتدا کی اور یہ ناپاک طریقہ جاری کیا، اس لیے انسان کو اپنی زندگی میں کسی گناہ کا ایجاد نہیں کرنی چاہیے تاکہ بعد میں کرنے والے کا وبال جو ہے اس شخص پر نہ آ جائے، یعنی کوئی ایسی چیز یا کوئی ایسا گناہ ہم سے سرزد نہ ہو جائے کہ ہمارے بعد والے لوگ اگر کریں گے تو ہم اس کا وبال بھی ہم پر ہی پڑ جائے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی۔ تو اس چیز کے اندر، قابیل اور حابیل کے واقعے کے اندر، ہمیں اور آپ کو عبرت لینے اور نصیحت سیکھنے کی ضرورت ہے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔